ایک چینی کہاوت ہے کہ صبر کا ایک لمحہ بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے اور ایک لمحہ کی بے صبری پوری زندگی کو برباد کر سکتی ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ جب آپ ایک بہت اہم اور مشکل مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم بادشاہ اپنی سلطنت میں تنہا کسی نامعلوم جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ ایک بادشاہ کے لیے ایسا کرنا کافی غیر معمولی تھا، لیکن بادشاہ کے پاس ایسا کرنے کی اپنی وجوہات تھیں، کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کی بادشاہی میں کیا ہو رہا ہے اور لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ بادشاہ خفیہ طور پر اپنے لوگوں کے درمیان سفر کرتا تھا تاکہ اپنے مشیروں کی بجائے وہ لوگوں سے براہ راست معلومات حاصل کرے، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس کے مشیر اس کو خوش کرنے کے لیے من گھڑت معلومات فراہم کرتے ہیں۔ لیکن اس بار بادشاہ نے بہت طویل سفر طے کیا اور وہ اس سے پہلے کبھی اتنا دور نہیں گیا تھا، اس لیے بہت جلد وہ کھو گیا اور دیر رات کو جب ایک جھونپڑی تک پہنچا تو اسے امید تھی کہ جھونپڑی کا مالک رات کو اس کا استقبال کرے گا، کیونکہ سفر کے دوران سارا دن بارش ہوتی رہی تھی۔ بادشاہ نے دروازے پر دستک دی اور ایک بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا تو بھیگے اور تھکے ہوئے بادشاہ نے بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا وہ رات کو آرام کرنے کے لیے یہاں ٹھہر سکتا ہے، اور اگر کچھ کھانے کو بھی مل جائے تو اچھا ہوگا۔ جب بادشاہ بوڑھی عورت کے جواب کا انتظار کر رہا تھا تو وہ داخلی دروازے کی طرف پہلے ہی قدم رکھ چکا تھا، تو بوڑھی عورت نے غصے سے بادشاہ کو روکا، تم اتنے بے صبرے کیوں ہو؟ میں نے تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ بادشاہ نے معافی مانگی اور دوبارہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ تھکا ہوا، گیلا اور بھوکا ہے اور وہ کسی مہربانی کی توقع کر رہا ہے، تو بوڑھی عورت نے اس کی معذرت قبول کر لی اور اسے اندر آنے کی دعوت دے دی۔ عورت کا خیال تھا کہ یہ شخص سلطنت کی فوج میں سپاہی ہے اور یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ میدان جنگ سے لوٹنے والے ہارے ہوئے سپاہی اس کی جھونپڑی میں پناہ لیتے رہتے تھے۔ اس نے بادشاہ کو کچھ پانی اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے اور کچھ پانی پینے کے لیے دیا، اور پھر اس نے آرام کرنے کے لیے قالین بچھا دیا اور تھوڑی دیر بعد گرم چاولوں کا پیالہ لے کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ اس نے جلدی جلدی گرم چاول کھانے کی کوشش کی، لیکن کھانے سے اس کا منہ جل گیا اور ایک جھٹکے سے چاولوں کا پیالہ اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور فرش گندا ہو گیا۔ بوڑھی عورت پھر غصے میں آ گئی اور فوراً بادشاہ کو ڈانٹ کر کہا، یقینی طور پر تم اپنے بادشاہ کی طرح بے چین اور بے صبرے ہو۔ بوڑھی عورت کی ایسی بات سن کر بادشاہ کو حیرت ہوئی، تو اس نے پوچھا کہ تم ہمارے بادشاہ کو بے صبر اور جلد باز کیوں سمجھتی ہو؟ بوڑھی عورت مسکرائی اور اسے سمجھانے لگی کہ ہمارے بادشاہ کا اپنے دشمن کے تمام قلعوں پر قبضہ کرنے کا بہت بڑا خواب ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے دشمن کے تمام چھوٹے قلعوں کو نظر انداز کرتا ہے اور صرف بڑے قلعوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بادشاہ نے بوڑھی عورت کو روکا اور کہا، یہ تو اچھا ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو عورت نے مسکرا کر جواب دیا، ٹھیک ہے، پر جیسے کھانے میں تمہاری بے صبری نے تمہاری انگلیاں جلا دیں اور تم نے اپنا کھانا ضائع کر دیا، ویسے ہی بادشاہ کی اپنے دشمن کو جلد شکست دینے کی بے صبری سے اس کی فوج کا ضرورت سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ایک طرف تو بادشاہ اپنے سپاہیوں اور رعایا کا اعتماد کھو رہا ہے، تو دوسری طرف اس کا دشمن ہر لڑائی کے ساتھ زیادہ پر اعتماد ہوتا جا رہا ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بوڑھی عورت اس سے کیا کہہ رہی ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ جنگ جیتنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہے۔ اس لیے اس نے بوڑھی عورت سے اس کی بصیرت کے لیے پوچھا، اگر تم بادشاہ کی جگہ ہوتی تو تم کیا کرتی؟ اب بزرگ خاتون بادشاہ کے پاس بیٹھی اور سمجھانے لگی، سب سے پہلے میں ہر نقشہ دیکھوں گی اور اپنے دشمن کے مضبوط قلعوں کے تمام وسائل کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی حکمت عملی بناؤں گی۔ اس نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جس کا مطلب ہے کہ چھوٹے گاؤں، قلعے اور دیگر بستیاں جو بھی بڑے قلعوں کو سامان، معلومات اور ہر چیز فراہم کرتے ہیں، ان سب کو پہلے ختم کروں گی، اور جیسے جیسے دشمن کے حوصلے آہستہ آہستہ کمزور ہو رہے ہوں گے، میں اپنے دشمن کے طاقت کے مرکز پر حملہ کرنا شروع کروں گی، جو اس کا سب سے مضبوط گڑھ ہوگا۔
اس نے مزید کہا، سب وسائل ختم ہونے کی وجہ سے دشمن اپنا دفاع ترک کر دے گا اور بہت کم یا شاید کوئی مزاحمت پیش نہیں کرے گا، اور ایسا ہی آپ کے چاول کے پیالے کے ساتھ بھی ہے۔ اگر تم بے صبرے نہ ہوتے اور اطراف میں چاول کھاتے تو آہستہ آہستہ درمیان کے چاول تک پہنچ جاتے، جو کہ کنارے پر موجود چاول کھاتے وقت ٹھنڈے ہو جاتے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ صبر سے کام لینا چاہیے اور ہر حال میں جلد بازی سے گریز کرنا چاہیے۔ اگلے دن بزرگ خاتون نے محل کا راستہ بتایا اور بادشاہ گھر آیا تو فوراً اپنے جرنیلوں سے ملاقات کی اور نئی حکمت عملی کے بارے میں بتایا، اور کچھ ہی عرصے میں بادشاہ فتح یاب ہو گیا۔ اسی طرح جب چیزیں ہماری مرضی سے زیادہ وقت لیتی ہیں تو ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر صبر کھو دیتے ہیں اور پھر ہر وقت ذہنی تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ صبر تناؤ، غصہ یا مایوسی جیسے منفی جذبات کو کم کرتا ہے اور ان تمام چیلنجز پر قابو پانے کے لیے اپنی توانائی برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے جو ہمارے مقاصد کے حصول کی راہ میں آتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔